نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا سرفراز صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا کی بارگاہ میں جھم جھم کر درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دو تین شعر چند اشعار ناک کی آگ تک پہنچا ملاحظہ فرمائے۔ سلطان دین خیر البشر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، سلطان دین خیر البشر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہ سلطان دین خیر البشر طرف بھی ایک نظر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، میری طرف بھی ایک نظر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، تو مظہر ذات خدا تو سر سے پا تک نور ہے، تو نور ہے تو نور ہے، تو مظہر ذات خدا، تو مظہر ذات خدا، تو سر سے پا تک نور ہے، خاتم تیرے شمس و قمر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، خاتم تیرے شمس و قمر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ یہ شعر آپ یہ سوچا رہا ملاحظہ فرمائے۔ یا رب مجھے بھی حضرت عشق بلالی بخش دے، بلالی بخش دے، بلالی بخش دے، یا رب مجھے بھی حضرت حضرت عشق بلالی بخش دے، پڑھتا رہوں میں عمر بھر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، پڑھتا رہوں میں عمر بھر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، سلطان دین خیر البشر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، نعمتیں بات تجسم تو ذیشان گیا، نعمتیں بات
جیسن تو وہ ذیشان گیا نعمت باپ کا جیسن تو وہ ذیشان گیا نعمت باپ کا جیسن تو وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میری آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضرات یہ بہت ہی عظیم الشان رات ہے میرے اسلامی بھائیوں اس رات کے صدقے میں ساری رات بنی اس رات کے صدقے میں ساری کائنات بنی میرے اسلامی بھائیوں یہ دارالعلوم فیضان رضا ہر موقع پر مجلس کو سجایا کر رہا ہے بڑی محنتیں بڑی کاوشیں ان بچوں کی ہوا کرتی ہے جن میں سب سے سر فہرست جن کا نام ہے حضرت حافظ وقاری عمران رضا صاحب قبلہ جو بڑی جد و جہد ان کی بڑی کاوشیں ہیں اور میرے بڑے بھائی جناب محمد ایاز صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی جو بہترین انداز میں نبی کی مجلس سجاتے ہیں اور تمام لوگ جو اس مجلس کے اراکین ہیں اور اس مسجد کے محتمم حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا مفتی منظور احمد ضیائی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی جن کے زیر سرپرستی اس مدرسے کا نظام چلتا ہے دعا ہے رب قدیر سے ان تمام حضرات کی عمر میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے یقیناً جو حضور کی مجلس کو سجاتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ اسے عطا فرمائے گا اور آج تو ایسی نورانی رات ہے کہ اس رات میں جتنی عبادت کرے اتنی کم ہے تو میں آپ کو تھوڑی دیر زیادہ دیر نہیں تھوڑی دیر میں آپ کو معراج کے بارے میں بتاؤں گا کہ آخر معراج حضور کو کیوں ہوئی اس کا مقصد کیا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اب آپ یہ سوچئے کہ تمام انبیاء اکرام جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر نبی کو معراج ہوئی چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو اللہ نے انہیں معراج کے شرف سے نوازا حضرت ابراہیم کی ذات ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت زکریا علیہ السلام ہو تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے معراج کے شرف سے نوازا لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی
رحمت للعالمین کی باری آئی، ساری کائنات کے مرکز عقیدت کی باری آئی، محسن انسانیت کی باری آئی، تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں جب معراج کی رات ہے تو وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سی ساعت ہے، تو میں آپ کو بتلاؤں کہ جس دن معراج ہوئی اس دن کا نام دوشنبہ ہے، جس دن معراج ہوئی اس دن کا نام پیر ہے، منڈے ہے، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے، اور اسی دن مدینہ شریف سے آپ روپوش ہوئے، دنیا سے تشریف لے کر کے گئے، یہی پیر کا دن تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش قسمت ہم لوگ ہیں کہ آج وہی پیر کا دن تھا اور منگل کی شب ہے، لیکن آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پر گئے تو آخر ایک ساعت میں گئے، ایک لمحے میں گئے۔ کتابوں میں آتا ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شرف حاصل کیا آپ نے، تو کنڈی بھی آپ کی کھٹکھٹاتی رہی، آپ کی کنڈی ہلتی رہی، اور بستر بھی گرم تھا۔ یقیناً ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے آپ آسمان کی سیر بھی کیے، ایک لمحے کے لیے سدرۃ المنتہا پر بھی گئے، ایک لمحے کے لیے آپ آسمانوں پر بھی گئے، پھر اس کے بعد آپ معراج کے سفر سے جب آپ واپس آئے تو سب سے پہلے آپ نے ابو جہل کو بتایا، ابو جہل کو آپ نے بتایا کہ میں معراج کا سفر کر کے آ رہا ہوں، لیکن ابو جہل ماننے سے انکار کر دیا، وہ کافر تھا، وہ آخر مانا نہیں۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آپ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میں معراج کا سفر کیا، میں نے آسمان و زمین کا سفر کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میں نے فرمایا ہے۔ اتنا کہنا رہتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پروانے کو چلا تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا حضرات اللہ کے رسول کے سچے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، جو مانا اس کا مرتبہ اللہ نے کتنا بلند کر دیا۔ آج پوری دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، لیکن ایک نے نہیں مانا، پوری دنیا اسے جہالت کے باپ کے نام سے جانتی ہے، جس کا نام ابو جہل ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج کا عالم یہ تھا کہ آپ کس کے گھر میں تشریف فرما ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے حضرت جبریل امی کو کہ جاؤ اے جبریل امی جنت کو سجا دو، 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں لے کر کے میرے محبوب کو میرے قریب آؤ، جنت میں جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ داروغہ جہنم حضرت مالک کو کہہ دو کہ وہ آج کسی کو عذاب نہ دے، حوران جنت کو کہہ دو کہ وہ قیمتی لباس زیب تن کر لے، تمام فرشتوں کو حکم دے دو کہ میرے محبوب کو، میرے محبوب کی آمد کے لیے سب کھڑے ہو جائیں، سب استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت جبریل امی جب جنت میں جاتے ہیں، 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ لے کر کے جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں، آتے کہاں ہیں؟ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کے پاس۔ اس سے پہلے آپ کا آنا رہتا ہے، سب سے پہلے کس کا انتخاب ہوتا ہے، کس سواری کا انتخاب ہوتا ہے؟ جس کا نام براق رہتا ہے، اللہ کے رسول کے جو چاہنے والے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ یہ براق ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں براق ایک ایسے جانور کا نام ہے جو کھچر سے بڑا اور گدھے سے چھوٹا ہے، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، اس کی نگاہ پہنچنے سے پہلے اس کے قدم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ براق کا عالم ہے۔ تمام 70,000 براق جنت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک براق کو حضرت جبریل امی نے دیکھا
کہ ایک کونے پر کھڑے ہو کر کے وہ رو رہا ہے، وہ آنسو گرا رہا ہے۔ حضرت جبریل امی اس کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں اے براق، آخر تجھے کس چیز نے رلایا ہے، تو کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ وہ براق کہتا ہے میں نے صدیاں پہلے سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر کے جائیں تو میں ان کی سواری بنوں، بس میری یہی خواہش ہے، میری یہی تمنا ہے، میرے دل کی یہی طلب ہے۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں تیری خواہش آج پوری ہوگی، رحمت للعالمین تجھ پر سوار ہوں گے۔ اتنا سننا رہتا ہے، براق شوخی کرنے لگتا ہے، ناز و نعم میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس براق کو لے کر کے حضرت جبریل امی حضرت ام ہانی کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اب آپ جگائیں کیسے؟ حضرت جبریل امی کہتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جگائیں۔ حضرت جبریل امی یہی سوچ و فکر میں ہیں، حضرت جبریل امی یہی غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اگر حضور کو جگاتا ہوں تو بے ادبی ہو جاتی ہے، حضور کو جگاتا ہوں تو کس طرح سے جگاؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے جبریل امی تمہارے ہونٹ کافور ہیں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیر قدم مبارک نور کے ہیں، اور کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، جب تم اپنے لب کو حضور کے قدموں میں لگاؤ گے، جب ٹھنڈک پہنچے گی تو میرے محبوب کو بہت اٹھ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر حضرت جبریل امی کا لب ہے، وہاں سے پتا چلتا ہے کہ نبیوں کے سردار رحمت للعالمین کی عزت کون کر رہا ہے، تمام فرشتوں کا سردار کر رہا ہے۔ وہاں سے پتا چل رہا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند مقام پر فائز ہیں، ان کا مقابلہ پوری دنیا نے۔ اب حضرت جبریل امی اپنے لب کو حضور کے قدم مبارک پر بوسہ دیتے ہیں۔ آہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے جبریل امی آخر کیوں آئے ہو، مقصد کیا ہے؟ حضرت جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو جلدی سے جلدی میرے قریب لے کر کے آؤ۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ آرام کرنے لگتے ہیں، ادھر حضرت جبریل امی جگا رہے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے ہیں، پھر سو جا رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر سو جا رہے ہیں۔ وہاں سے بتلانا یہ ہے کہ حضور کا مقام کتنا بلند ہے کہ فرشتوں کا سردار جگا رہا ہے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر کے سو رہے ہیں، سو کر کے جاگ رہے ہیں، لیکن ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ وہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل امی درس دے رہے ہیں کہ کسی نبی کے مقام پر جاؤ تو ادب کے پیکر کو نہ چھوڑو، ادب تمہارے دامن میں ہو تب تم کامیاب و کامران کی منزل تک پہنچو گے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل امی دیکھتے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد آپ رونے لگتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میری خدمت میں کوئی کمی ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل امی تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ تم میرے لیے لے کر کے آئے ہو، جنت میرے لیے سجائی گئی، آج تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سچ صبر لیں، کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک بات کی فکر ہے کہ میری گنہگار امتی، میرے سیاہکار امتی جب پل صراط کا مقام ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میری گنہگار امت اس پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ بس یہی سوچ سوچ کر میرے ذہن و فکر میں، میرے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ کس طرح سے میری گنہگار امت پار ہوگی۔ اتنا کہنا رہتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، وہاں سے آواز آنا یہ رہتا ہے کہ اے جبریل امی میرے محبوب کو بتلا دو کہ تمہاری امت کی بخشش میں نے کب دی۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرنے منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اٹھتے ہیں آپ کو آب زمزم سے غسل کرایا جاتا ہے. آب زمزم کے غسل کا پانی جو گرتا ہے ستارے اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں اور وہی روشنی جو ہمیں دکھتی ہے وہی حضور کے غسالہ کے پانی ہے. میرے اسلامی بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا جاتا ہے, جنتی لباس پہنایا جاتا ہے. جنتی لباس پہن کر کے جب وہاں سے آپ تشریف لے کر کے جاتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصی میں. وہاں پر جتنے انبیاء کرام ہیں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, سب انتظار میں ہیں, سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. وہاں پر حضرت آدم بھی ہیں, وہاں پر حضرت عیسیٰ بھی ہیں, وہاں پر حضرت نوح بھی ہیں, وہاں پر حضرت موسیٰ بھی ہیں. مختصر میں آپ کو بتاؤں تمام لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. حضرت جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ مصلی امامت پر آپ تشریف لے کر کے جائیں. اللہ کے رسول امامت فرماتے ہیں. پھر جب وہاں سے آپ نکلتے ہیں تمام لوگ کہتے ہیں مرحبا صد مرحبا اے اللہ کے نبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے ہیں گزرنے کے بعد آپ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. باتیں تو بہت ہیں لیکن مختصر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ معراج کا واقعہ کیسا ہے, تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا. جب آپ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر انبیاء کی جماعت, وہاں پر کچھ چنندہ نبی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. ساتوں آسمان پر نبیوں کی جماعت کھڑی ہے. پہلے آسمان پر جب آپ دستک دیتے ہیں حضرت جبریل امی کہتے ہیں دروازے کو کھولا جائے. وہاں سے آواز آتی ہے کون؟ کہتے ہیں حضرت جبریل امی تمام فرشتوں کا سردار. پھر آواز آتی ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہے. کہتے ہیں کہ مرحبا صد مرحبا ان کے لیے دروازے کو کھولا جائے. جب پہلا آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. دوسرے دروازے پر جب آ جاتے ہیں آسمان کے دروازے پر تو آواز آتی ہے کون؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہیں اور میں جبریل امی ہے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کھڑے ہیں. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. ساتویں آسمان پر جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ کے نبی کے تمام جتنے بھی انبیاء جو چاہنے والے سب ہیں لیکن جتنے بھی انبیاء کی جماعت رہتی ہے سب آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد جب آگے پہنچتے ہیں ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا. اللہ کے رسول اس کے بارے میں فرماتے ہیں سدرہ ایک ایسی جگہ ہے, ایک بیری کا درخت ہے اور اس کا پتا ہاتھی کے کان کے برابر ہے اور اس کا پھل ایک مٹکے کے برابر ہے. سدرۃ المنتہا پر جب آپ پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آگے میری رسائی نہیں ہے, اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ میں آگے نہیں پہنچ سکتا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جب تشریف لے کر کے جاتے ہیں وہاں پر بیت المعمور رہتا ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے. اس کعبے کو اگر اپنے خانہ کعبہ کے ساتھ نیچے کر دیا جائے تو وہ خانہ کعبہ پر آ جائے گا. اس کا سرحان اس طرح سے ہے اور خانہ کعبہ تو اپنا کعبہ ہے اور بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. وہاں پر آپ نمازیں ادا کرتے ہیں. نمازیں ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں. وہاں سے سواری بھی چھوٹ گئی, براق بھی چھوٹ گیا, حضرت جبریل ابھی بھی واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد آپ کی سواری کون بنتی ہے؟ جس کا نام رفرف رہتا ہے. رفرف سے آگے آپ جاتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. وہ گھڑی آ گئی کہ اب محبوب کے فاصلے میں اور محب کے فاصلے میں صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا اور اس سے بھی کم رہا. کتابوں میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچتے ہیں اب حضور ملنے کہاں گئے, کس سے ملنے کے لیے گئے؟ کوئی جگہ تو ہوگی, کوئی یہ سوچ سکتا ہے اپنے ذہن و فکر میں لا سکتا ہے کون سی جگہ گئے, کون سے مقام تھا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب سے ایسے ملاقات کی جس کا نام لامکاں ہے, وہ کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ملنے کے لیے گیا, وہ زمین و زماں سے پاک ہے, وہ مکین و مکا سے پاک ہے, وہ چنین و چنا سے پاک ہے. رب کی ملاقات میں نے دیدار کیا اور رب کا دیدار میں نے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر کے جاتے ہیں رب سے ملاقات کرتے ہیں. وہ گھڑی کیا ہوگی, وہ ساعت کیا ہوگی؟ کتابوں میں آتا ہے یہی وہ 27ویں شب ہے جس میں حضور نے اللہ کا دیدار فرمایا. میرے اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کیے. المختصر میں آپ کو بتلاؤں
رب سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ نے کچھ تحفہ بھی تو دیا ہوگا، کچھ تحفہ عطا کیا ہوگا اپنے محبوب کو۔ کتابوں میں آتا ہے سب سے پہلا تحفہ جو تھا وہ نماز کا تحفہ، نماز کا تحفہ لے کر کے جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، آخر اللہ نے کیا تحفہ عطا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 50 وقت کی نماز کا تحفہ اللہ نے مجھے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ میری امت میں تو صرف 2 وقت کی نماز تھی، وہ بھی میری امت نہیں پڑھ پائی، یہ 50 وقت کی نماز کیسے ان کی امت پڑھے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ کچھ کم کروا لو، جاؤ کچھ کم کروا لیجیے۔ اللہ کے نبی 1 بار جاتے ہیں، 2 بار جاتے ہیں، 3 بار جاتے ہیں، 4 بار جاتے ہیں، 5 بار جاتے ہیں، یہاں تک کہ 45 وقت کی نماز کم ہو جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں یا اے اللہ کے نبی اب کیا حال ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز اب میری امت پر فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جائیے اور کم کروا لیجیے۔ اب بتائیے اگر اور کم ہو جاتا تو اس امت کے لیے اور یہ ہو جاتا کہ یار کم ہے، چلو 1-2 ٹائم کے پڑھ لیں، 1 دن چھوڑ دیں۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر 50 وقت کی ہوتی تو کیسے پڑھتے؟ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ معراج کی رات میں ہمیں عطا کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے اگر ہم نے اس کے پورا کر لیا تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آگے۔ لیکن آج نمازوں سے ایسے ہم دور بھاگتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب بانی صاحب پیچھے سے پکڑ لیں گے۔ اگر اذان ہو رہی ہے یا نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے تو مسجد سے جتنا دور رہیں گے سوچتے ہیں اور دور ہو جائیں گے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، یہی نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہی نماز حضور سے ملاقات کا ذریعہ ہے، یہی نماز جب رب کائنات کی بارگاہ میں تمہیں لایا جائے گا تو سب سے پہلی پوچھتاچ نماز کی ہوگی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی نے اسی رات میں ایسا تحفہ ہمیں دیا ہے، یقیناً اگر ہم نے اسے صحیح طور پر اس پر عمل کر لیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یقیناً ہم نمازوں سے محبت کریں، یقیناً ہم نبی سے محبت کریں، نبی نے جو فرمان دیا ہے اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو یقیناً ہماری دنیا سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ جب ہم نمازیں ادا کیے رہیں گے تو ہم پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ دعا ہے رب قدیر سے کہ ہم تمامی مسلمان بھائی اہل سنت والجماعت کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔